وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 217۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں شہر الحرامی، حرام مہینے کے بارے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اسلام میں 4 مہینے حرام کہلائے جاتے ہیں، محترم مہینے ہیں۔ کون کون سے؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے محترم سمجھے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی یہ 4 مہینے عربوں میں محترم تھے، حرام مہینے کہلائے جاتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں منع تھیں۔ اسلام نے آ کے ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ ویسے بھی جو عرب لوگ تھے قبائلی سسٹم تھا اور آپس میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا تھا، چونکہ مکہ جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ تھا اور یہاں پر لوگ حج کرنے آتے تھے، تو ان مہینوں میں یہاں پر امن امان قائم رکھنا بہت ضروری تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ تو اس میں حج کے آتے ہوتے تھے کاروان، تو اس کو محترم سمجھا جاتا تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو ہے ایک قافلہ رجب کے اندر ایک قافلہ جو ہے وہ مدینہ بھیجا، نخلا میں۔ نخلا ہے مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک قافلہ بھیجا قریش کی خبریں لانے کے لیے، یعنی ان کو بھیجا کہ وہ جا کے ذرا دیکھیں کہ قریش کے ارادے کیا ہیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ کا تو دور تھا نہیں، تو وہ خود سے ہی جا کے خبریں لانے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ بھیجا کہ وہ جا کے ہمیں جو ہے انفارم کریں کہ قریش کے کیا ارادے ہیں۔ تو یہ جب قافلہ روانہ ہوا رجب میں، تو جو صحابہ کرام تھے اس قافلے میں، ان کو تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ تھا، آپ کو پتہ ہے چاند دیکھ کر نیا مہینہ شروع ہوتا تھا نا، تو ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ ماہ حرام شروع ہوا ہے یا نہیں۔ تو راستے میں ان کو ایک تجارتی قافلہ ملا قریش کا، جب وہ لوگ جا رہے تھے راستے میں ان کو ایک تجارتی قافلہ ملا، تو صحابہ کرام نے اس میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ وہ قتل انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو ابھی شور نہیں تھے کہ ماہ حرام شروع ہو چکا ہے یا نہیں، تو وہ قتل کر دیا اور وہ قافلے والوں کو گرفتار کر لیا صحابہ کرام نے۔ یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن کے بغیر ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، تو یہ صحابہ کرام نے خود سے کیا۔ اس چیز کو بیس بنا کر جو کافر تھے، قریش کے لوگ تھے، انہوں نے بہت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھو ویسے تو بہت دین ابراہیمی پہ ہیں مسلمان، لیکن حرام مہینوں کی جو ہے وہ تقدس قائم نہیں رکھ سکے، انہیں حرام مہینوں کا نہیں پتہ کہ اس میں جنگ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس طرح سے لوٹ مار کی ان مہینوں میں، مطلب اتنا پروپیگنڈا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، آگے دیکھیں نا اس آیت میں، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وَصَدُّ عن سبیل اللہ، لیکن روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مسجد حرام سے نکالے جانا ان لوگوں کو جو رہنے والے ہیں مسجد حرام کے، منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی ماہ حرام کی تقدس اور احترام تو ہے ہی، لیکن اللہ کے نزدیک لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی جو قریش کر رہے تھے نا زیادتی، ظلم، وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے ان لوگوں کو نکالنا جو وہاں کے باسی، وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا، در بدر کرنا، گھروں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں فتنہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جو ظلم و ستم اور جو وہ پریشان کر رہے تھے لوگوں کو، قریش کے لوگ مسلمانوں کو، اور دین پر چلنے نہیں دے رہے تھے اور بہت ظلم ہو رہا تھا، زیادتی کر رہے تھے ان کے ساتھ،
مار پیٹ کر رہے تھے، ان کو گھروں سے نکالا، دیکھے گھر چھوڑ کے لوگ اپنے جو ہے مدینہ چلے گئے۔ تو فتنہ اس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا جرم ہے، کسی کو ستانا، کسی کو تنگ کرنا، اس پر زیادتی کرنا، جو کہ تم لوگ کر رہے ہو۔ یعنی کہ جو پروپیگنڈا وہ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف کہ ماہ حرام کی تقدس جو ہے وہ پامال ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو، یعنی جو زیادتی، ظلم اور تکلیفیں تم لوگ مسلمانوں کو دے رہے ہو، وہ جو فتنہ پھیلا رکھا ہے، وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے جو تم لوگوں نے برپا کر رکھا ہے۔ تو یعنی کہ ان کو ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے کہ تم لوگ جو اتنا شور مچا رہے ہو ماہ حرام کے بارے میں، بے شک ماہ حرام میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سب زیادہ بڑا گناہ ہے فتنہ برپا کرنا، لوگوں کو ان کے گھروں سے دربدر کرنا اور ان پر زیادتی کرنا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو نیکسٹ ہاف جو ہے آیت کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 217 کا نیکسٹ ہاف کرتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہ جو چال بازیاں کر رہے ہیں یا جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں مشرک مسلمانوں کے خلاف، ان کی یہ جو جنگ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تم لوگوں کو، اور یہ جنگ قیامت تک ان کی جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی مسلم اور کافر کی جو جنگ ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی، اور ان کی کوشش کیا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی مرتد ہو گیا، مرتد کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، جو دین سے پھر جاتا ہے، جو کوئی یعنی مسلمان ہو کر پلٹ جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالہم تو بس اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے مرتد کی سزا کیا ہے۔ کوئی انسان اپنا دین چھوڑ کر، یعنی مسلمان ہوا لیکن مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا، اپنا دین جب اس نے چھوڑ دیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کوئی انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مسلمان ہو کر اپنا دین چھوڑ دے تو اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں رولنگ کیا ہے اسلام کی، کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ اپنا دین چھوڑ دے تو اس کی رولنگ کیا ہے شرعی طور پہ؟ کیا رولنگ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے پلٹنے کی مہلت دینی ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو چانس دیں گے کہ وہ دوبارہ سے لوٹ آئے، دوبارہ مسلمان ہو جائے۔ اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ سے مسلمان ہو جائے۔ اور مرتد کی توبہ قبول ہوتی ہے، یعنی کوئی شخص ہے جس نے اپنا دین چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی، تو مرتد کی توبہ مقبول ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ مسلمانوں کی طرح رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مرتد ہو کے پلٹے نہ، اور اس کو مہلت بھی دی گئی، اس کو سمجھایا بھی گیا، لیکن وہ دوبارہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا، تو ایسے شخص کی سزا اسلام میں قتل ہے، پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ کیونکہ مسلمان ایک جماعت کی طرح رہتے ہیں، ایک پروٹیکشن ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی، اور ایک پورا سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور ایک گروپ ہے مسلمانوں کا۔ جب کوئی ایک شخص اس میں سے چھوڑ کر باہر جائے گا نا، تو وہ باہر جا کے کیا کرے گا؟ وہ فتنہ اٹھائے گا۔ فتنہ کیسے اٹھائے گا؟ وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کا خطرہ ہے دوسرے مسلمانوں کو،
جو مرتد ہوتا ہے، مرتد ایک خطرہ بن جاتا ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا بتائی ہے کہ پھر اس کو قتل کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کر لے، یعنی اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے تو اس کو قتل کر دو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی۔ دنیا میں کیا مطلب اعمال برباد ہو گئے؟ یعنی ایک تو بیوی کا حق ختم، یعنی اگر تو شادی شدہ ہے تو نکاح ختم مرتد ہوتے ہی۔ اس کے بعد میراث کا جو ورثہ اس کو ملنا تھا، یعنی جو اسلام کے تحت اس کو جو وراثت تقسیم ہونی تھی اس کے حق سے وہ محروم ہو گیا۔ پھر جنازے کا جو حق ہوتا ہے ایک مسلمان کا، کہ جب مسلمان فوت ہوتا ہے تو باقی تمام مسلمان اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جنازہ پڑھا جاتا ہے، وہ اس حق سے بھی محروم ہو گیا۔ پھر کفن دفن کے حق سے بھی محروم ہو گیا۔ پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنایا جائے گا، یعنی اس کی ایک مسلمان کو مکمل طور پہ پروٹیکشن ہوتی ہے نا اسلام کے اندر، اس کو اس کا حصہ ہے وراثت میں، اس کو تمام دوسرے مسلمانوں کی ایک پروٹیکشن ہے، اس کو ایک اسلامی ریاست کی پروٹیکشن ہے۔ پھر دوسرے مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ تو یہ سارے حقوق سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ وہ اس کے تمام اعمال دنیا میں برباد ہو گئے، اور اگر وہ ایسے حال میں مرا کہ وہ کافر ہی تھا، توبہ نہیں اس نے کی، تو پھر ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا ہے ان کی، ایسے لوگوں کی۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ دو بہت اہم رول پتہ چلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ برپا کرنا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور ان کو تنگ کرنا، اذیت دینا، یہ فتنہ ہے، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا مرتد کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اور اس کے تمام اعمال برباد ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔